प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं दो अहम बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अमेरिकन एंकर टीवी एंकर ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का जब इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दरमियान उसने ये पूछा कि क्या पाकिस्तान कोई ऐसी बेस बनाने की अमेरिका को इजाज़त देगा पाकिस्तान के अंदर कि जिससे वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर सकें या किसी और हमारे हमसाया मुल्क के ऊपर निगरानी रख सकें। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे एक फ्रेज़ बोला, एब्सोल्युटली नॉट। इसके बड़े क्लियर मीनिंग हैं कि अब पाकिस्तान के जो गुज़श्ता 73 साल थे उसमें जो हुकूमतें आईं वो किस वजह से अमेरिका को बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, उनको और उनकी कंडीशनैलिटीज़ को जिस तरह से मानते रहे हैं वो असल में उन हालात का तकाजा होगा या उन लीडरान की अपना जो विजन था पाकिस्तान की सियासत और बैनुल अक़वामी सियासत के हवाले से उसके मुताबिक वो बिहेव करते थे। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि उसका विजन क्या है और वो पाकिस्तान के मुतालिक किस तरह से सोचते हैं। वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक डिग्निफाइड कंट्री के तौर पर आगे लाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात बता दी है कि अब किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के ऊपर नाजायज़ तौर पर दबाव डालने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी से मदद नहीं मांगना चाहता, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करना चाहता है, उनसे एड नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान मुसावी बुनियादों पर, जिसको हम इल्म सियासियात के अल्फाज में पैरिटी की बुनियादों पर ताल्लुकात कायम करने की बात करता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये एब्सोल्युटली नॉट कहना एक बड़ी ही ब्रीफ बट कम्प्रीहेंसिव आंसर है उस सवाल का और दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अब किस डगर पर चल पड़ा है। अब ये वो वाज़ेह पैगाम न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बल्कि आपके यहाँ जो सो कॉल्ड सियासी जमातें जिनको मैं मफादाती गिरोह कहता हूँ उनको भी पता चल गया है कि पाकिस्तान में अब उनका जो है वो बिल्कुल ख़ात्मा हो चुका है उन मफादाती गिरोहों का और वो मज़ीद पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। जब उनको ये नज़र आता है कि उनका किरदार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और उनके पास कोई चीज़ नहीं रह गई कि जिसके लिए वो इमरान खान पर कोई कीचड़ उछाल सकें या उसकी हुकूमत के मुतल्लिक कोई बात कर सकें, जैसे अभी परवेज़ खटक साहब ने शहबाज शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज कर दिया और उनको बताया कि आइए कर लेते हैं मवाजना आपकी 20 साल की हुकूमत का और हमारी जो 3 साल की हुकूमत का। तो उससे भी वाज़ेह हो गया कि किस तरह से अब ये गवर्नेंस जो है पाकिस्तान के अंदर चलेगी और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि पहले हवा में नारे लगाए जा रहे थे, मीडिया जो पहले बिका हुआ था अब कम से कम उसको वो 56 बिलियन रुपीज़ सालाना नहीं मिल रहे और वो एंकर्स जो कभी हुकूमतों के नीचे काम करते थे और पेड सर्विस पर होते थे उनके गुण गाते थे, फिर जब उनको वो पैसा बंद हुआ तो जिस तरह से उन्होंने PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह से भी आप कह लें कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तनकीद की या उनको कह लें कि खामखा में ऐसे हक़ाइक़ पेश किए कि जिससे लोग डिस्करेज हों, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों। उनको भी पता चल गया है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऐसी लीडरशिप है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को आगे लेकर जाना चाहती है। तो उन्होंने अब ये देखा जब मुखालिफिन ने कि कोई हमारे पास पॉइंट नहीं बच रहा, तो जब उनका एक और सवाल उसी एंकर ने जब इमरान खान साहब से किया कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर जो समझ रहे हैं मसाइल हैं उनमें, इमरान खान ने जब कहा कि जिनसी तशद्दुद जो है यानी सेक्सुअल वायलेंस जो है ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कहीं जगह पर भी कि औरतों के कम कपड़े पहनने से पाकिस्तान के अंदर जिनसी तशद्दुद बढ़ रहा है। ये खामखा में सोशल मीडिया पर और पता नहीं कहाँ से लोग अपनी बात बना लेते हैं।
انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست فرمائی ہے. انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ کسی بھی ریاست میں جو سیکشل وائلنس ہوتا ہے وہ اس ریاست کے کلچرل سیٹ اپ کی بنیاد پر ہوتا ہے. انہوں نے واضح طور پہ کہا اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس سوسائٹی اور کس کلچر کی بات کر رہے ہیں. تو میرا کلچر جو ہے، میرے ملک کا جو میری جو ریاست ہے، اس میں اپنی ایک ویلیوز ہیں، اپنی اقدار ہیں، جس میں شرم و حیا اور اپنے اقدار کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر جو بیان دیا وہ بالکل عین فطرت کے مطابق اور پاکستانی عوام کی ترجمانی ہے. اس کو غلط طریقے سے نہیں لینا چاہیے. لیکن چلیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس سیکشل وائلنس کے حوالے سے اگر میں کمنٹ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ تعلق کسی ریاست کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس سے ہے، کہ وہ عدالتی نظام کتنا پرو ایکٹیو ہے اور وہ کتنا زیادہ کلپریٹس کو جو ہے وہ سزا دیتا ہے. پاکستان کے اندر جو بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، پیچھے زینب کیس ہوا، اس کے بعد بھی بہت سے ایسے چائلڈ ابیوز کے کیس ہوئے جن میں جو سزائیں ہیں وہ اس طرح سے اتنی ایکسپیڈائٹ نہیں کی گئیں، اتنی جلدی اسی تیزی سے نہیں دی گئیں کہ ہم یہ کہتے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پبلکلی پنشمنٹ کرنے کا بھی ابھی جو ہے وہ نہیں اس طرح سے ہو رہا. حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی حمایت کی ہے، اس کے لیے کہا ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکشل وائلنس کو اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے عدالتوں کو سزائیں سختی سے دینی ہوں گی اور جلدی دینی ہوگی، انصاف جلدی فراہم کرنا ہوگا. اگر آپ سعودی عرب اور سنگاپور میں آج 0% کرائم ریٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر خواتین کے کپڑوں پر بحث نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر قانون نافذ ہوتا ہے اور سزائیں سخت سے سخت دی جاتی ہیں. اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ 0% کرائم ریٹ ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون کتنے کپڑے پہنتا ہے اور اس کی جنس کیا ہے. تو ایک بات یہ کلیئر ہوگی، دونوں باتیں. نمبر 1 کہ پاکستان اب پوری دنیا میں عزت کے ساتھ جیے گا اور مساوی بنیادوں پر تعلقات رکھے گا. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر جب کوئی ایشو نہیں رہ جاتا حکومت پر تنقید کرنے کا تو عمران خان صاحب کی انٹرویو کی باتوں کو اٹھا کے کوشش کیا جاتا ہے کہ اس پر واویلا مچایا جائے، اور اس پہ بھی جب کچھ نہیں ملتا تو پھر جو ہے خام خواہ میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے پاکستان کی عوام کو جان بوجھ کر ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کے ساتھ ہی ملک چلے گا، جیسے خٹک صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، حالانکہ اس کا کانٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے ایک عزت دار پاکستان میں رہنا ہے یا اس پاکستان میں رہنا ہے کہ جب ہم بہت ہی بین الاقوامی سطح پر ایک ایسے ہماری بے عزتی کی جاتی تھی، انڈیا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، سعودی عرب ہماری جو ہے وہ انسلٹ کر دیتا تھا، جو ہمارے قریبی ملک ہیں. تو اب آج انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا، جس نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کبھی کوشش کی تھی، اور اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے لیڈر تصور کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. صرف یہی نہیں، ہم نے جو فارسٹریشن جو جنگلات کی مہم شروع کی ہے فارسٹیشن کی، اس کے حوالے سے پاکستان سے مدد لی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر آج ہماری لیڈرشپ ہمیں آگے لے کر جا رہی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن ابھی ایک اور کلپ بھی دیکھا جس میں عمران خان صاحب ڈرائیو کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پروٹوکول کے بغیر جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں کوئی گورننس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. خان صاحب کو سمجھنا ہوگا کہ گزشتہ حکومتوں میں بھی یہ ڈرامے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یا ان کے دوسرے حواری جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، مختلف حوالوں سے. بالکل ڈرائیو کرنے کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ ناکام رہے ہر حوالے سے، کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے تو وہ ڈرامے کرتے تھے. تو آپ تو پرفارم کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی جو ارد گرد ساتھی آپ کو مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں تو ان کے مشوروں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر پروٹوکول کے نکلیں، کیونکہ آپ کی ضرورت پاکستان کو اب پہلے سے زیادہ ہے، اور ہمیں آپ کی ضرورت جو ہے وہ اب زیادہ محسوس اس لیے ہونے لگی ہے کہ آگے آپ کے جو 1.5 سال 2 سال رہ گئے ہیں اس میں آپ سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ آپ پاکستان کو مزید آگے لے کر جائیں گے.
اور اس کے بعد یقیناً آپ اپنی لیڈرشپ یعنی صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی سامنے لے کر آئیں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ تحریک انصاف میں صرف عمران خان نہیں ہے یا تحریک انصاف کا صرف لیڈر عمران خان نہیں ہے، بلکہ لیڈرشپ عمران خان نے اس قدر تیار کر دی ہے کہ اب ہر تحریک انصاف کا لیڈر عمران خان ہے۔ اس بات کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اب آنے والے وقتوں میں عمران خان مزید اپنی جو دوسرے آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر آگے آئیں گے اور اگلے انتخابات میں وہ ان کو زیادہ سامنے رکھیں گے تاکہ پاکستان کو ایک مستقل بنیادوں پر لیڈرشپ مل سکے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی بھی لیڈر نے یہ کوشش نہیں کی کہ وہ دوسروں کو سامنے لے کر آئیں، وہ اپنے بچوں کو لے کر آتے رہے سامنے تاکہ پاکستان کی جو گورننس ہے وہ صرف اور صرف ایک خاندان یا دو خاندانوں اور ان کے بچوں کے درمیان میں رہے، کوئی دوسرا سامنے نہ آ سکے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اب ہم بہتر پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔